السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک صحابی کی بکریاں، ایک بھیڑیا اور حضرت عمر فاروق کا انصاف، خوبصورت بیان ہے جو کہ بیان فرمایا قاری حنیف ملتانی صاحب نے۔ لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ایمان کو تازہ کریں۔ آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک قافلہ گزرا۔ وہاں پہاڑوں میں ایک صحابی رہتا تھا، بکری بھیڑ پالتا تھا۔ اس نے مہمانی کی، دعوت کی، روک لیا، رات رہے وہاں۔ بکریاں ذبح کی، گوشت پکایا، کھلایا ساروں کو۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ بکریوں والا، بھیڑوں والا صحابی ان مہمانوں کے پاس روتا ہوا آیا، زاروں زار قطار روتا ہوا آیا۔ یہ مہمان صحابہ کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی بات بڑی عجیب ہو گئی، میری ایک بکریا بگیاڑ لے گیا، بھیڑیا میری بکری لے گیا۔ انہوں نے مذاق کیا، کہنے لگے ہوئے رو رو کے دکھا رہا ہے، کئی بکریاں ہمارے لیے ذبح کی ہیں نا، ان کا دکھ میں رو رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، کہ پھر یار رونے کی کیا بات ہے؟ رونا بھی مختلف ہوتا ہے۔ ایک امیر آدمی، دولت مند آدمی کا کتا مر گیا، وہ بیٹھ کے رونے لگا، اور کسی نے کہا بدبخت کتے کو بھی رویا کریں، کتے کو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا وہ کتے کو نہیں روتا۔ انہوں نے کہا اور کہ رونا تو اس بات کا ہو گیا کہ اسرائیل نے گھر دیکھ لیا، وہ پھر بھی آئے گا یہاں ضرور۔ اسرائیل علیہ السلام گھر دیکھ گیا، صحابی رو رہا ہے میری بکری بھیڑیا لے گیا، بگیاڑ لے گیا۔ اس نے کہا یار پھر رونے کی کیا بات ہے، ہزاروں تیرے پاس بکریاں ہیں، ایک بکری بھیڑیا لے گیا تو کیا ہوا؟ وہ اور زیادہ روئے کہ جو سارے سبحان اللہ۔ اس نے کیا بات کہی؟ کہنے لگا بکری کو، بھیڑ کو، بکری کو نہیں روتا، کئی بکریاں تمہیں کھلا دی، روزانہ کھلاتا ہوں، بڑی بکریاں ذبح کرتا ہوں، بکری کو نہیں روتا۔ اصل میں اتنے عمر سے بکریاں یہی پہاڑوں میں پالتا ہوں، آج تک بھیڑیا بگیاڑ نہیں لے گیا۔ آج جو بکری بھیڑیا لے گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھ گیا۔ آج تک کبھی بکری بھیڑیا نہیں لے گیا، آج تک کبھی نقصان نہیں کیا۔ میرے اجڑ کے قریب قریب بگیاڑ پھرتے تھے، ساتھ رہتے تھے، کبھی بھی بکریوں کو نہیں چھیڑا۔ آج جو بکری کاٹ کے کھائی، بکری کو پکڑ کے بگیاڑ لے گیا۔ اطلاع ہو گئی فاروق اعظم جیسے عدل و انصاف کرنے والے کا دنیا سے جنازہ اٹھ گیا۔ ریڈیو نہیں تھا، وائرلیس سیٹ نہیں تھا، ٹیلی گراف نہیں تھا، ٹیلی گرام نہیں تھا۔ صحابہ کرام کی عقل دیکھو، سمجھ دیکھو، بکری بھیڑیا لے گیا، کیا سمجھ میں آئی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عدل و انصاف کرنے والے کا جنازہ اٹھ گیا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ صلح حدیبیہ میں جس درخت کے نیچے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی، اس درخت کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ لوگ آنے لگے نظر نیاز لے کے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حکم دیا اس درخت کو جڑوں سے نکال دو، بالکل اس کو کاٹ کر جڑیں اکھیڑ دو اس کی۔ شکر ہے تم میں سے نہیں تھا وہاں کوئی، ورنہ کہتا یہ فاروق اعظم سب سے بڑا وہابی ہے۔ بات بھی صحیح تھی، اسی درخت کے نیچے نبی نے بیٹھ کر بیعت فرمائی، اور اسی نبی کے نیچے، درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی، اور ایسا برکتوں والا درخت جس کا قرآن میں ذکر ہے، جس کا اللہ کی کتاب میں ذکر ہے، اتنا بابرکت درخت ہے۔ فاروق اعظم نے کھڑے ہو کر سامنے کٹوایا، جڑیں نکال کر پھینک دی۔ کیوں؟
فرمایا اب یہاں شرک شروع ہو گیا. شرک ایسا ہوگا لوگ قرآن کو ٹھکرا دیں گے, شرک کو نہیں چھیڑیں گے, اس کو نہیں چھوڑیں گے. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ کہ ایک عورت کے اولاد نہیں, اللہ تعالیٰ سے وہ اولاد مانگ رہی ہے. قرآن میں ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر میرے تیرے لیے سبق نہیں, عبرت نہیں, مثال نہیں, پھر اس قرآن کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بس لوگوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ جی قرآن شریف مردوں کے لیے اترا ہے, پڑھ پڑھ کے بخشو اور مردے جنت میں پہنچتے جائیں گے. اللہ میاں فرماتے ہیں ظالموں اتنا بڑا ظلم نہ کرو. اعلان ہوتا کہ زندہ مرد زندہ عورت کے لیے, زندہ عورت زندہ مرد کے لیے, باغ زندوں کے لیے, پھل فروٹ زندوں کے لیے, سبزی ترکاری زندوں کے لیے, ہوائی جہاز کار ریل موٹر ساری سواری زندوں کے لیے, سبزی ترکاری زندوں کے لیے, کوٹھی زندوں کے لیے, بنگلے زندوں کے لیے, محل ماڑی مکان زندوں کے لیے, بازار مارکیٹ دکانیں زندوں کے لیے, تمام نظامی کائنات زندوں کے لیے. اور اتنا بڑا ظلم نہ کرو, تمام چیزیں زندوں کے لیے, میرا قرآن مردوں کے لیے. اس کو مردوں کے حوالے نہ کرو, میں نے تو یہ زندوں کے لیے بھیجا ہے اور زندہ نبی پہ نازل فرمایا اور زندہ امت کو قرآن دیا ہے. لیکن اس کی پرواہ نہیں کی جاتی. کتنی فکر مند ہے مریم علیہ السلام کی والدہ, رو رہی ہے, جھولی پھیلا رکھی ہے, عرض کرتی ہے فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. میرے مولا قبول فرما, تیری کریمی کا صدقہ مانگتی ہوں, تیری رحیمی کی بھیک مانگتی ہوں, میری اس نظر کو قبول بھی فرما. اس کو میرے پیٹ میں جو ہے میں نے وہ تیرے لیے نظر مان دی, میں نے تیرے لیے وقف کر دی, میں اس پہ اپنا کوئی دعویٰ نہ جتاؤں گی. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قالت رب انی وضعتها انثى. خیال تھا لڑکا پیدا ہوگا, اللہ میاں لڑکا دے گا, مسجد کی خدمت کرے گا, صفائی کرے گا, ساری عمر جھاڑو پہ لگا دوں گی, ساری عمر اللہ کے دربار میں بیت المقدس کی صفائی میں خرچ کر دوں گی, گھر بلاؤں گی نہیں, وہیں رکھوں گی, وقف کر دوں گی اللہ کے نام پہ. آج کل تو وقف کی ہوئی چیز کے لیے بھی کچہری میں جا کھڑے ہو جاتے ہیں, جی ابا جی نے وقف کی تھی, میں تو نہیں کی تھی, میں انہاں دا پتر ہے, میں واپس لینا چاہنا. اللہ کے نام پہ دے کر بھی مکر جاتے ہیں, بہانے بنا لیتے ہیں. پریشانی ہوئی تو اتنی بڑی نظر مان لی. وہ ایک آدمی کھجور پہ چڑھا, بڑی لمبی کھجور تھی, کمند باندھ کر چڑھا, اوپر بہت اونچا تھا, وہ رسا ٹوٹ گیا. اب نیچے جھانک کے دیکھا تو جہنم نظر آیا. توبہ توبہ, اتنا نیچا ہے. کہنے لگا یا اللہ اگر خیر خیریت سے اتر جاؤں 100 روپے تیرے نام پہ صدقہ کروں گا, 100 روپے خیرات کروں گا تیرے نام پہ. تھوڑا سا نیچے کو اتر گیا, زمین ٹھیک ٹھاک دکھنے لگی, کہنے لگا 90 دوں گا. اور نیچے کو آیا 80 دوں گا, اور نیچے کو آیا 70 دوں گا, تھوڑے ہیں. اور نیچے کو آیا 60 دوں گا, 50 دوں گا, 40 دوں گا. جب بالکل نیچے آیا چھلانگ لگا کے کہتا ہے میں تو ایک ٹکا بھی نہیں دیتا, مجھے کسی نے پکڑ کے اتارا, میں تو خود اترا ہوں. میں تو خود اترا ہوں, مجھے کسی نے پکڑ کے تھوڑا ہی اتارا ہے. کیا حال ہے ان لوگوں کا, سبحان اللہ. کیا ہماری مثال بھی ایک مولوی صاحب نے سنایا, بڈڑ دا گم ہو گیا ککڑ,
बुढ़ी छोदी दा कुकड़ गुम थी गया तो गोले बदी गलियां विच आखे या अल्लाह साइया मेरा कुकड़ लब वंजे घट्टा दे सा तेरे नां ते मेरा कुकड़ लब वंजे घट्टा दे सा तेरे नां ते वो कहीं बाल आख्या डाडी क्या आदि पई है कुकड़ दा 20 रुपए दा घट्टा 500 रुपए दा क्या करेगी कुकड़ लब के घट्टा दे से इवें हाथ हिला के आखन लगी आके चुप करो एक बारी लब वंजे देना कौन है लब्बे तो सही दू नफली चापड़ सा आज हर शख्स का मामला यही बना हुआ है दिलों में झांको नजर मारो अपने गिरेबाने में मुंह झांक कर देखो हम सारे ऐसे हैं मुसीबत आती है कुरान कहता वइज़ा अनअमना अलल इंसानी आरज़वन बिजानिबी आराम पहुंचाता हूं खुशी पहुंचाता हूं करवट नहीं बदलते 10 बजे तक सोते हुए उठते नहीं आंख नहीं खुलती वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीज़ मुसीबत आ जाए परेशानी आ जाए जवान बेटा तड़प रहा हो बच्चा सारी रात तड़पे मां सिरहाने बैठ के बड़ी लंबी लंबी दुआएं मांगती है ठंडे ठंडे सांस लेती है तेरे सिवा कौन है तेरे सिवा कौन है तू ही मेरा माबूद है तू ही मेरा हाजत रवा है और जब बच्चा ठीक हो जाए फिर वही औरत खामिन को कहती है मैं नजर न्याज बनाउनी है दाता दे दरबार से जाके बनना की बाल दी मैं नजर मननी आई मन्नत मननी आई उठे जाके देवना मैं और लाख कहता रहे बे अल्लाह तो हर जगह मौजूद है यही अल्लाह के नाम पे सदका कर दे नो 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 मैं तो मन्नत माननी है कब्र से खड़ के बंडन दी मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा जब पैदा हुई हजरत मरियम अलैहिस्सलाम परेशान है हैरान है फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा हैरान होकर कहने लगी या अल्लाह मेरा तो ख्याल था लड़का पैदा होगा बैतुल मुक़द्दस में छोड़ दूंगी सारी जिंदगी खिदमत करेगा मेरा हिस्सा मस्जिद में बराबर पढ़ता रहेगा अल्लाह के दरबार का खिदमत गुजार रहेगा ये तो लड़की हो गई ये तो लड़की पैदा हुई इसको क्या करूंगी इसको क्या करूंगी ये तो लड़की है अल्लाह ने जवाब दिया वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत अल्लाह बेहतर जानता है जिसने इसको लड़की बनाया वलैसा ज़करु कल उन्सा 1000 मर्दों से ये लड़की बेहतर है हजारों मर्दों से ये लड़की बेहतर है इससे तो मैं अपने कुदरत के तमाशे लोगों को दिखाऊंगा निशानियां दिखाऊंगा तेरे पेट से ये जो मैंने लड़की मरियम पैदा की है और याद रख पैदा होती बात है ना तूने मेरे हवाले कर दी ये मेरी नजर है मेरी न्याज है मेरे दरबार में तूने देनी है खबरदार तुझे इसका नाम रखने का भी इख्तियार नहीं नाम भी मैं खुद रखूंगा कभी कुरान को समझा करो आवाज आती है वो इन्नी सम्मैतुहा मरियम मैंने इसका नाम मरियम रख दिया अल्लाह फरमा रहे मैंने रख दिया और ये ऐसी मरियम है कुरान में क़यामत तक मैं इसका जिक्र खैर दुनिया जमीन पे पढ़ेगी लोग पढ़ेंगे औरतें पढ़ेंगी इसका जिक्र खैर कुरान पे अर्श पे बराबर होता रहेगा वइन्नी सम्मैतुहा मरियम वइन्नी उईज़ुहा बिका वज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम मैंने इसका नाम हज़रत मरियम रख दिया अब तू यूं कर
اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی میری پناہ میں دے دے، میری پناہ میں دے دے، منہ سے کہہ دے اے اللہ یہ تیری نظر ہے، اس کی ذریت بھی تیری نظر ہے۔ سیدہ حضرت مریم علیہ السلام، کوئی اور ہوتا تو مکر جاتا، بھی بچی کیا کرے گی، لڑکی کا مسجد میں کیا کام ہے، وہ آج کل کا دور تو تھا نہیں۔ یہاں آخری جمعے کو ایک صاحب نے میرے سے بات کی، میں اب تک اکیلا بیٹھ کے ہنستا رہتا ہوں، کہنے لگا جی عورتوں کا مسجد میں اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا میں نے کتاب میں دیکھا تھا حضور کے زمانے میں عورتیں بیٹھتی تھی۔ میں نے کہا تو بٹھا کے دیکھ، پھر مولویوں کا اعتکاف بھی اور نماز بھی، ساری کا بیڑا غرق۔ مسجد اس نے رات دن مسجد میں رہنا، پھر اعتکاف کہاں رہیں گے لوگوں کے؟ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدائی دور میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، اہمیت بتانی تھی، عظمت بتانی تھی جماعت کی، کہ عورتیں بھی آ کر مسجد میں نماز پڑھتی تھی۔ لیکن جناب فاروق اعظم سارے قید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں منع فرما دیا، فرمایا اب وہ بات نہیں رہی، وہ تقوی وہ پرہیزگاری کہاں رہ گئی؟ اب فاروق اعظم کہتے ہیں ہمارے دور میں تقوی نہیں رہا، اللہ اللہ اب ہم کیا کہیں، ہمارے پلے کیا ہے، ہمارے پلے کیا رہ گیا؟ پیٹ میں بچے لے کر ساری رات VCR دیکھتی ہے، گانے بجانے سنتی ہے، سیر تفریح وہاں کرنے جاتی ہے، بے پرد پھرتی ہے۔ اب بتاؤ اس کے پیٹ سے مریم کہاں پیدا ہوگی؟ غنڈے پیدا ہوں گے، ڈاکو پیدا ہوں گے، بدماش پیدا ہوں گے۔ مریم علیہ السلام کی والدہ کو فکر لگا ہوا ہے یہ تو لڑکی ہے، میں اب کیا کروں؟ فرمایا اللہ کہتے ہیں جو تو نے رو رو کے مانگی تھی نا، فتقبل منی فتقبل منی، میں نے یہ قبول کر رکھی ہے، تو اسی کو بیت المقدس میں پہنچا دے، میں نے یہ قبول کر رکھی، تیری نظر تیری نیاز میرے نام کی مانی، قبول نہ کروں؟ حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس میں ہی چھوڑ دیا۔ میرے تیرے جیسا وسا 100 بہانے بنا کر کے، ہاں جی لڑکی ذات ہے کیا کرے گی جی، چلو اتھا ہی بیٹھ کے اللہ اللہ کرسی، یہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیا کرے گی، مقصد تو یہی تھا نا اللہ اللہ کرنا، 100 بہانے نکالتے۔ سیدنا مریم علیہ السلام بیت المقدس کے محراب میں اعتکاف میں بیٹھ گئی، اعتکاف میں بیٹھ گئی۔ زکریا علیہ السلام خالو ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے، 96 سال عمر گزر گئی، 120 سال عمر حضرت زکریا علیہ السلام کی، 96 سال عمر بیوی کی، اولاد کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں۔ اندازہ لگاؤ نہ دے، 120 سال گزار دے نہ دے۔ ایک دن سیدہ اماں عائشہ صدیقہ سارے قید رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ فرمایا آقا نہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے، بچہ ہی کوئی نہیں، ساری عمر ترستی رہوں گی، یوں ہی ارمان لے کر دنیا سے جاؤں گی، آپ دعا کر دیں اللہ پاک کوئی بچہ بچی عطا فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا میں نے کی بھی اور کر بھی دوں گا، لیکن ایسا ایک مسئلہ آج سمجھ لے، ایک مسئلہ آج سمجھ لے، پیغمبر میں ہوں، آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، امام الانبیاء میں ہوں، ساری کائنات کا سردار میں ہوں، ساری مخلوق کا سردار میں ہوں، اللہ نے قرآن مجھے دیا، کتاب مجھے دی، امت مجھے دی، لیکن ایک بات یاد رکھ
یہ اولاد والا کوٹا جو ہے نا یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، یہ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ اولاد والا کوٹا میرے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس ہوتا تو میں کتنے نہ بنا لیتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں بیٹھی ہیں، اللہ اللہ کرتی ہیں، نہ بازار جاتی ہیں، نہ مارکیٹ جاتی ہیں، نہ کوئی اور کھانا لے کے آتا ہے، نہ کوئی خوراک کا انتظام ہے، نہ کوئی پہنچانے والا ہے، نہ کوئی لانے والا ہے، نہ خود باہر نکلتی ہے، نہ خود خریدتی ہے۔ زکریا علیہ السلام آئے اور آ کے کیا دیکھتے ہیں، وہ بھی بڑے حیران تھے بھی کھاتی کہاں سے ہے۔ زکریا علیہ السلام خالو ہیں، آئے تشریف لائے، دیکھتے کیا مریم علیہ السلام کے مصلے پہ ایسے پھل پڑے ہوئے ہیں بے موسم، ان پھلوں کی موسم کوئی نہیں، مارکیٹ میں نہیں ہے، باغات میں نہیں ہے، اور تازے تازے پھل حضرت مریم علیہ السلام کے آگے رکھے ہیں۔ جناب زکریا علیہ السلام نے فرمایا قال یا مریم، قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ ان پھلوں کی اب موسم کوئی نہیں، مارکیٹ میں نہیں، بازار میں نہیں، باغ و بہار میں نہیں، ان کی تو موسم چلی گئی اور اب آنے کو بڑی دیر ہے۔ یہ پھل تجھے کون دے کے گیا؟ یہ کہاں سے لائی؟ کس دکان سے خرید کے لائی؟ کون سے مارکیٹ سے لائی؟ کون سے بازار سے لائی؟ بڑا لمبا پوچھ گچھ کی۔ زکریا علیہ السلام نے، حضرت مریم علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا، قالت قالت هو من عند اللہ، قالت هو من عند اللہ۔ میرے خالو آپ تو پیغمبر ہے، کوئی نہیں لایا، کوئی نہیں دے کے گیا، نہ میں خریدنے گئی، نہ بازار میں گئی، نہ مارکیٹ میں گئی، نہ کسی کو پیسے دے کر کے بھیجا، نہ کوئی نوکر لایا، نہ کوئی غلام لایا۔ قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور سمجھا دیا مسئلہ، جب وہ دینے پہ آئے پھر موسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو خالق موسم ہے جس نے موسم پیدا کیے ہیں، جب وہ دینے پہ آئے پھر کائے کا موسم اور کائے کی بہار۔ تم ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا حجت کرتے۔ اللہ والی کی بات تھی، زکریا علیہ السلام فوراً سمجھ گئے، فوراً سمجھ گئے، اور وہیں پہ کھڑے کھڑے پیغمبر نے بھی جھولی پھیلا دی۔ اللہ کے نبی نے، زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی۔ 120 سال عمر ہے، 96 سال بیوی کی عمر ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت مریم نے سمجھا دیا، جب وہ دینے پہ آئے بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہے، بغیر موسم کے دیتا ہے، موسم فصل کی کوئی بات نہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، یا اللہ اے مولا کریم، موسم تو میری بھی گزر گئی، بیوی کی بھی گزر گئی۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ میرے مولا میرا سر ہلنے لگ گیا، میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی، میری جان ہلتی ہے، میری داڑھی سفید ہو گئی، میری بیوی کا سر ہلنے لگ گیا، بالکل کرکری بوڑھی ہو گئی، میں بھی بوڑھا، پر مریم کو بے موسم پھل اگر دے سکتا ہے تو ایک ہمیں بھی بے موسم پھل عطا فرما۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، مانگ لیا وہیں،
موسم گئی, ہماری عمر بیت گئی, ختم ہو گئی. تیرے نام پہ تیرے دروازے سے میں بھیک مانگتا ہوں, جولی پھیلاتا ہوں, ہمیں بھی ایک پھل عطا فرما بے موسما. جزاک اللہ ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی بڑا بے نیاز ہے. فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام, جب تو نے میری مریم کے بے موسمی پھل دے کر بے موسمہ پھل مانگا, جا میں نے تجھے نواز دیا, میں ایک پھل دوں گا. پہلے تجھے بتا دوں اس کا نام بھی میں ہی رکھوں گا. یا زکریا انا نبشرک بغلام, میں ایک بیٹا دوں گا. یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ, اس کا نام یحییٰ علیہ السلام رکھنا. اس نام کا کائنات میں اس سے پہلے کوئی نہیں آیا. انسان بڑا حریص ہے, جب کوئی چیز کا سہارا مل جائے نا دوں گا, پھر جلدی کرتا ہے. پھر ایک دن رو کے عرض کر دیا, یا اللہ, یا میرے مولا, کیا کوئی نشانی تو بتا, وہ کب دن آئیں گے, وہ کب وقت آئے گا جو ہمیں بچہ ملے گا, کس طرح ملے گا, کس حال میں ملے گا. جھولی ہماری پھیلی ہوئی ہیں, یقین میرا ہے, لیکن کوئی نشانی. فرمایا اچھا اب جلدی ہو گئی ہے, اب جلدی ہو گئی ہے. فرمایا یہ نشانی ہے, جب میں تجھے پھل دوں گا تو 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا, تیری زبان نہ چلے گی. سمجھ لینا بھی اب بات, اب آ گیا موقع. وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ میں اس نیت سے ذکر خیر کر رہا ہوں ان حضرات کا, پیغمبروں کا, قرآن میں سے, کہ میرا تیرا عقیدہ صحیح ہو جائے, یقین صحیح ہو جائے. عقیدہ بنیاد ہے, عقیدہ صحیح, عمل صحیح. عقیدہ غلط, اعمال کتنے ہی کر لو بالکل برباد ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے میرا تیرا ساری امت کا, ہماری آل اولاد کا عقیدہ درست فرمائے. بادشاہوں کا بادشاہ, جزاک اللہ ماشاءاللہ. مالک الملک, زبردست بیان کا انسان. اس کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا کرنے والا, پتا پتا پیدا کرنے والا, ایک ایک قطرہ پیدا کرنے والا, ایک ایک کنکر پہاڑ کی بنانے والا. دنیا کی بعض چیزیں دیکھ کر لوگ بعض غور کرتے ہیں. اگر کوئی انجینئر, کوئی ہنرمند 4 فٹ کی چھت بنا دے اور اس کے نیچے کوئی تھمبا, کوئی ستون نہ دے, لوگ تعجب مانیں گے, دیکھنے جائیں گے, اخباروں میں شور مچے گا, ریڈیو اور ٹی وی پہ ہنگامہ ہوگا. فلانے ملک کا اتنا عظیم انجینئر ہے, اس نے 4 فٹ کی چھت بنائی, نیچے سہارا کوئی نہیں اور وہ کھڑی ہے, دنیا دیکھنے جائے گی. اللہ فرماتے ہیں ظالموں, بندوں کی بنائی ہوئی چیز کی طرف تیری نگاہ جاتی ہے, میں خدا کی کاروائی کی طرف نگاہ نہیں جاتی. یہ کتنا بڑا آسمان ہے, تم نے کہاں دیکھا کوئی میں نے ستون کھڑا کیا ہوا ہے؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونها, اور اس طرح کے 7 آسمان بنائے ہیں, کوئی تھمبا نہیں, کوئی سہارا نہیں, کوئی ٹیک نہیں, اپنی قدرت کاملہ سے میں نے سنبھال رکھا ہے. ستاروں کا نظام ہے, چاند کا نظام ہے, سورج کا نظام ہے, رات دن کا نظام ہے. میرے نظام کی طرف نگاہ کبھی نہیں اٹھتی. چلو اگر تمہیں کائنات کا نظام نظر نہیں آتا, اپنے اوپر غور کر لے.
ایک گندے پانی کے قطرے سے میں نے کتنا خوبصورت آدمی بنایا، اور تیرے سے بنانے کی مزدوری کبھی نہیں مانگی۔ جوتی پالش کرا، پیسے نہ دے تھپڑ مارے گا، مفت پالش کرا رہا ہے جوتی کی۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں نے پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک بنایا، کوئی قیمت نہیں لی، کوئی کرایہ نہیں لیا، کوئی مزدوری نہ لی، بس میرا ایک حکم مان جا۔ پیر بھی تیرے میں نے بنائے، ہاتھ بھی میں نے تیرے بنائے، دل و دماغ جسم بھی میں نے بنایا، زبان میں نے بنائی، آنکھیں کتنی پیاری پیاری میں نے دی۔ ایک بات مان جا میری، یہ جو تیرا سر ہے یہ تیرے جسم کا سردار ہے، تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے۔ میں بے نیاز خدا ہوں اور تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف یہ کہتا ہوں تو بندہ میرا ہے، میں نے تجھے بنایا، میں ہی میں تیری موت بھیجوں گا، میں ہی تجھے پھر زندہ کروں گا، اور میں نے سارا نظام تیرا نبھانا ہے۔ بس ایک خیال کر، یہ تیری جبین نیاز جو ہے پیشانی میری چوکھٹ کے سوا یہ اور کہیں نہ جھکے۔ درختوں کے آگے نہ جھکے، قبروں کے آگے نہ جھکے، مزاروں کے آگے نہ جھکے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تو جب غیروں کے دروازے پہ سر جھکاتا ہے میرا غضب جوش میں آتا ہے، میرا قہر جوش میں آتا ہے۔ کمینے اگر تجھے اپنی سمجھ نہیں، یہ اتنے جانور پرندے میری ہزارہ مخلوق ہے، کبھی تم نے کوئی جانور نہیں دیکھا کسی قبر کو سجدہ کرتے ہوئے۔ ان کو بچے بھی میں دیتا ہوں، اولاد بھی میں دیتا ہوں، خوراک بھی میں دیتا ہوں، کھلاتا پلاتا بھی ہوں میں۔ بعضی جانور ایسے ہیں جو باسی پروٹھا گوشت نہیں کھاتے، میں ان کو تازہ گوشت کھلاتا ہوں۔ عقل نہیں کام کرتی آدمی کی۔ یہی تو توحید کی تعلیم ہے جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے تعلیم دی، اور جس کی وجہ سے مار کھائی۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک عجیب واقعہ ارشاد فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہے، اولاد کوئی نہیں، منت مانتی ہے، نظر مانتی ہے۔ اذ قالت امرأة عمران، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک۔ اے میری بے نیاز بادشاہ، اے میرے خالق و مالک، زمین و آسمان کی پیدا کرنے والے، ساری کائنات کی پیدا کرنے والے، میں نے تیرے نام کی نظر مانی، میں تیرے نام کی نظر مانتی ہوں، تیری منت مانتی ہوں۔ اذ قالت امرأة عمران، اس نے تو نظر مانی۔ قرآن میں ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے، یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد آسمان سے کوئی کتاب نہیں آنی، کوئی احکام نہیں آنے۔ میں مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ قیامت تک کے مسلمانوں میں، انسانوں میں جو بھی ایسا ہو بے اولادہ، جس کو اولاد نہ ملے یا بیمار ہو کر مر جائے، اس کو تعلیم دینے کے لیے وہ قبروں میں جا کے ماتھے نہ رگڑنا، وہ ادھر ادھر درختوں کی جا کے پوجا نہ کرنا۔ مریم علیہ السلام کی والدہ کا طریقہ میں بتاتا ہوں، عمل تم کر لینا۔
اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک، میرے مولا میں نظر مانتی ہوں، اپنے پروردگار کی نظر مانتی ہوں، خالق و مالک کی نظر مانتی ہوں، تیری بے نیازی کی نظر مانتی ہوں، اور میری حاجتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، میری جھولی پوری کرنے والا کوئی نہیں، میری گود کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، میرے گھر کو بسانے والا کوئی نہیں، ربی انی نذرت لک، تیری نظر مانتی ہوں، تو ہی مالک و مختار ہے، ساری کائنات کو بچے دینے پہ تو ہی قادر ہے، نفع گھاٹے بادے پہ تو ہی قادر ہے، چاہے درجنوں بچے عطا فرما دے، چاہے ایک بھی نہ دے، جس کو چاہوں لڑکی دوں، جس کو چاہوں لڑکا دوں، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اب یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہوں لڑکا دوں، جس کو چاہوں لڑکی دوں، جس کو چاہوں جوڑے جوڑے عطا کر دوں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں، ساری عمر ترس ترس کے قبروں میں چلے جائے۔ کو پکاریں گے ہم دور سے۔ قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی، صحابہ کرام کا عمل سمجھ میں نہیں آتا، محمد کریم صدقہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سمجھ میں نہیں آتی، اتنا شرک ہے، اتنی بدعت ہے کہ حد ہو گئی، جو منع کرے اسی کو خشکواد کرتے ہیں، جی کیا ہے خشکی، یہ خشک لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں عورتوں کے واقعے بھی سنا دیے اور اپنے قرآن میں ذکر کیے، کوئی تبدیل بھی نہیں کر سکتا، زیر و زبر نہیں بدل سکتا، قرآن کے ایک حرف کے نقطے نہیں کوئی بدل سکتا، وہ بھی تو عورت تھی، پریشان حال تھی، کہتے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کر دوں گی، میں اپنا دعویٰ نہ جٹاؤں گی، تیری بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی، جھاڑو دیا کرے گا، حفاظت کیا کرے گا، بچہ میرا مسجد کی صفائی کرے گا، قبر میں میرے کام آئے گا۔ لائک کرو، شیئر کرو۔ اس کا خیال بھی دیکھو، بیت المقدس میں وقف کر دوں گی، کمائی کا مطالبہ نہ کروں گی، کمائی میں ماں ہو کر نہیں مانگوں گی، تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، بیت المقدس میں جھاڑو دیا کرے، صفائی کیا کرے، ہر وقت مسجد کا خیال کیا کرے۔ اور آج میرا تیرا خیال یہ ہے، پہلے ہی رات کو میاں بی بی مشورہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ لڑکا دے گا، اس کو پبلک سکول میں پہلے پڑھائیں گے تاکہ انگریزی اچھی جان جائے، پھر فلاں افسر بنائیں گے، پھر وہ رشوت کا خون لے کر آیا کرے گا، پھر ہم وہ پی پی کر مریں گے، جب ہم مریں گے تو ہمیں کفن بھی رشوت کا ملے گا۔ وہ نظر مان رہی ہے مسجد کے لیے، مسجد کی صفائی کے لیے، مسجد میں جھاڑو دینے کے لیے۔ آج تو اچھے اچھے لوگوں کو توفیق نہیں، خادم رکھ چھوڑتے ہیں، ملازم صفائی کیا کر، صفیں بچھایا کر، تمہیں کیا معلوم ہے
اس خادم کو بھی اس ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ تنخواہ لے کر کرتا ہے، نیت اس کی بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ اجر دے گا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے قیامت میں عین اس گھبراہٹ کے وقت میں آواز آئے گی میرے پڑوسی کہاں گئے؟ عین گھبراہٹ کے وقت میں نفسی نفسی ہوگی، پریشانی ہوگی، اللہ پاک کی طرف سے آواز لگے گی میرے ہمسائے میرے پڑوسی کہاں چلے گئے؟ عرض کیا جائے گا الہ العالمین آپ تو وحدہ لا شریک ہیں، بے مثل بے مثال ہیں، آپ کا پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا میری مسجدوں میں صفائی کرنے والے، خدمت کرنے والے یہ میرے پڑوسی ہیں، یہ میرے ہمسائے ہیں، میرے دربار کا خدمت گزار۔ کوئی بادشاہ کار دلی، کوئی ڈی سی کار دلی، کوئی ایس پی کار دلی، کوئی وزیر کار دلی، کوئی ممبر کار دلی، اللہ کہتا ہے مسجد میں خدمت گزار کرنے والا وہ میرے دربار کار دلی، میرے دربار کا خدمت گزار۔ اور ایک حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ مسجدوں کا خدمت گزار جو ہے جانی اور مالی کرنے والا، ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اللہ پاک چھٹی فرما دیں گے کہ مسجدوں کے خدمت گزار کہاں ہیں؟ مخلوق اکٹھی ہو جائے گی، میں بھی ہوں میں بھی ہوں میں بھی ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ پاک فرمائیں گے تم میرے دربار کے خدمت گزار ہو، تم سے حساب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، تم سے حساب کتاب کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے حاجی رویں گے، لے بھائی ہم تو دیکھتے رہتے تھے کہ یہ ہر وقت یہ جھاڑو دیتا رہتا ہے، ہاں اور کوئی کام نہیں، مسجد کی جھاڑو دینے لگ گیا، اور کوئی کام نہیں رہا، صفحے بچھانے لگ گئے، ہم تو ذلیل سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، اور آج حساب و کتاب بھی نہ ہوا۔ اس وقت پشیمانی سے کچھ نہیں بنے گا، رونے دھونے سے کچھ نہیں بنے گا۔ ایک جگہ آتا ہے کہ لوگ افسوس کریں گے قیامت میں، اور افسوس کر کے اتنے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ملیں گے کہ ہتھیلیوں کی کھال اتر جائے گی، کھال اتر جائے گی افسوس کے ہاتھ ملتے ملتے۔ لو بھائی یہ میرا پڑوسی، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، یوں ہی پاگل سا پھرا کرتا تھا، آج عرش کے سائے میں بیٹھا ہے۔ اتنا گھبراہٹ کا دن جب بڑے بڑے پریشان ہے، یہ گلیوں میں یوں ہی پھرتا تھا، عرش کے سائے میں بیٹھا ہے، کھا پی رہا، مزے اڑا رہا ہے۔ اس وقت رونے سے کچھ نہیں بنے گا، اللہ پاک کا اس وقت بھی ایک ہی جواب ہوگا۔ کئی لوگ عرض کریں گے الہ العالمین غلطی ہو گئی، ہم قرآن سمجھ نہ سکے، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ نہ سکے، فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ الہی ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، بڑی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اب کوئی توبہ کرتے ہیں، کوئی راستہ نکلنے کا بتا، اس عذاب سے کہاں جائیں؟ قرآن کریم میں لوگ رویں گے، پچھتاویں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین۔ الہی ہماری بد نصیبی نے ہمیں مار دیا، ہماری بدبختی نے مار دیا، اب ہم اقرار کرتے ہیں ہم گمراہی میں پڑے رہے، ربنا اخرجنا، ربنا اخرجنا، اس عذاب سے نکال دے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔
इस अजाब से जान छुड़ा हमारी, इस परेशानी से जान बचा। उस वक्त कई सौ साल, हजारों साल ये पुकारने के बाद गुनाह हो गया, बदबख्ती ने मारा, बदनसीबी ने मारा। कुरान करीम कहता आवाज आएगी इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, चुप हो जाओ, तुम्हें आज बकवास करने की इजाजत नहीं, इजाजत नहीं। तुमने वो वक्त गंवाया, तुमने अपनी सारी जवानी का बेड़ा गर्क किया, उम्र का बेड़ा गर्क किया। आज तुमको हजारों साल, सैकड़ों साल एतराफ करते, माफी मांगते गुजर गए। मैंने तुम्हें ऐसा टाइम दिया था, कितने ही तेरे गुनाह हो, कितनी तेरी शाकारी हो, कितनी तेरी बदआमाली हो। 2 रकात पढ़ के मेरे सामने झोली फैलाकर 2 आंसू तो बहा के देखता, उन 2 आंसुओं में मैं तेरे सारी जिंदगी के गुनाहों को बहा के ले जाता। 2 आंसुओं के पानी में जो समंदरों में ना बहते, दरियाओं में ना बहते, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं तेरा रोने वाला मुंह देखकर तेरे ऊपर करम कर देता। तेरे मुंह बनाने की देर थी, 2 आंसू बहाने की देर थी, सारे गुनाह तेरे मैं माफ कर देता। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा अल्लाह की नजर मान रही है और कहती है फतकब माफी बतनी मुहर्ररा, या अल्लाह जो कुछ भी मेरे पेट में है, मैं इस पे दावा ही नहीं रखने की, तेरे नाम पे वक्फ कर दूंगी, मुहर्ररा आजाद कर दूंगी। फतकब्बल मिन्नी, अल्लाह 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 अल्लाह। वालदा मरियम को कितना फिक्र है कि मैं सारी उम्र सजदे करती रहूं, अगर मंजूर ना करे तो बेनियाज है, मंजूर ना करे बेनियाज है। फिक्र है उसे कबूलियत का। कहती है फतकब्बल मिन्नी, मेरे मौला करीमी फरमा, तेरी रहीमी का सदका मांगती हूं, कबूल फरमा। फतकब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम, तू जो सुनने वाला भी है, जो मैं कह रही हूं तू सुनता भी है, मेरे दिल के हाल को जानने वाला भी तेरे सिवा कोई नहीं। हदीस शरीफ में आता है चींटी कीड़ी पहाड़ों में चलती है, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं उसके पैरों का खड़का सुनता हूं। पहाड़ों में चलने वाली कीड़ी मकोड़े और पैरों का खड़का सुनता हूं, और एक एक कीड़ी मकोड़े की, करोड़ मखलूक की रोजाना खबरगिरी करता हूं, कौन भूखा है, किसने खा लिया है। ज़बरदस्त बयान कारी साहब। हेलो व्यूअर्स, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप बयान समाअत फरमा रहे थे कारी हनीफ मुल्तानी साहब का उन्वान एक सहाबी की बकरियां और एक भेड़िया और हज़रत उमर फ़ारूक का इंसाफ, अदल व इंसाफ, फ़ारूक आज़म का खूबसूरत अंदाज के साथ, खूबसूरत आवाज़ के साथ बयान फरमा रहे थे आपके सामने हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब। तो दोस्तों कैसे लगा है आपको बयान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब का? उम्मीद है आप लोगों को बयान पसंद है। तो दोस्तों इसी तरह आपके लिए बयान लाते रहेंगे कारी हनीफ मुल्तानी साहब के। तो हमारे चैनल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़रूर जुड़ी रहेगा, सपोर्ट करें हमारे चैनल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इंशाअल्लाह आपके लिए बयान लाते रहेंगे ऐसे ही कारी हनीफ मुल्तानी साहब के वाक़यात व बयानात इसी हवाले से। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बयान पसंद होगा, ये वाक़या पसंद आया होगा। एक भेड़िए और हज़रत उमर फ़ारूक का इंसाफ, खूबसूरत अंदाज के साथ, खूबसूरत आवाज़ के साथ कारी साहब आपके सामने बयान फरमा रहे थे। तो दोस्तों इंशाअल्लाह आपके लिए ऐसे ही बयान लाते रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ इस वीडियो को और इस चैनल को अपने दोस्तों तक, फैमिली तक पहुंचाते रहें, ताकि वो भी कारी हनीफ मुल्तानी साहब का बयान सुन सकें, मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह ताला सबको जन्नत में आला से आला मकाम
عطا فرمائے اور سب کو ڈھیر نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں انشاءاللہ آپ لوگ ہمیں ایسی سپورٹ کرتے رہیں گے تو لائک کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ بیان میں، تب تک اللہ حافظ۔